بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو ایک بادشاہ اور اس کی 4 بیویوں کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ بادشاہ کی 4 بیویاں تھیں، لیکن وہ اپنی ایک بیوی سے زیادہ محبت کیوں کرتا تھا؟ آئیے سنتے ہیں یہ واقعہ۔ دوستوں، ملک افغانستان کا ایک شہر ہے غزنی۔ غزنی میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا، بہت رحم دل بادشاہ رہا ہے۔ ان کی 3-4 بیویاں تھیں، چاروں بیویوں کے ساتھ بہت اچھا وہ بادشاہ رہا، لیکن ایک بیوی سے سب سے زیادہ محبت کرتا تھا۔ دوسری بیویاں یہ دیکھ کر حیران اور پریشان رہ جاتی تھی کہ ہمارا شوہر ہم سے زیادہ اس بیوی سے محبت کرتا ہے، کیا وجہ ہے اور ایسا کیوں کرتا ہے؟ اور وہ اکثر اس بات کا اظہار کرتی رہتی تھی کہ آپ ہم سے زیادہ الفت و محبت ظاہر نہیں کرتے ہیں، اپنی ایک چھوٹی والی بیوی سے بہت زیادہ آپ محبت کا اظہار کرتے ہیں، کچھ تو وجہ ہوگی۔ ایک مرتبہ دوسری بیوی نے پوچھا کہ آپ اس بیوی سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں، حالانکہ حسن میں ہم اس سے زیادہ ہیں، ہم زیادہ حسین ہیں، اس سے زیادہ سمجھدار ہیں، آخر ایسی کون سی بات ہے اس بیوی میں جو آپ کو ہم میں نظر نہیں آتی؟ جبکہ ہمیں تو آپ کی بیوی میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی کہ جس کی وجہ سے آپ کی محبت کی نگاہیں اس پر اٹھتی ہے جو کسی اور بیوی پر نہیں اٹھتی۔ آخر کیا وجہ ہے؟ بار بار ہر بیوی یہ سوال کیا کرتی تھی۔ بادشاہ نے کہا، اس بات کا جواب میں کبھی مناسب وقت میں دوں گا، کسی اور وقت دوں گا، اور ابھی یہ وقت مناسب نہیں ہے۔ بیویاں یہ بات کہتی تھی اور پھر بھول جاتی تھی۔ اب ہمیشہ کی طرح وہ بھول گئی اور بات آئی گئی ہو گئی۔ ایک دن وہ بادشاہ اپنے محل کے صحن میں بیٹھا ہوا غور و فکر کر رہا تھا۔ اس کے ذہن میں اپنی بیویوں کا وہی سوال آیا تو جواب بھی دینا تھا۔ کئی بار پوچھا تھا، آج وہ مناسب وقت تھا کہ اس سوال کا جواب دیا جائے۔ اس نے تمام بیویوں کو بلایا اور کہا کہ آج میں بہت خوش ہوں، نہ جانے کیوں آج میرا دل بہت خوش ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اپنی ہر بیوی کو اچھے اچھے انعامات دوں اور جو پسند کی چیز ہو تمہاری وہ سب تمہیں دے دوں۔ آج میں بہت اچھا چاہتا ہوں تم سب کے لیے۔ یہ بات سن کر بیویاں بہت خوش ہوئی کہ آج ہمیں شاہی خزانے سے بہت سارا انعام ملے گا۔ جب صحن میں بادشاہ نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ سونے چاندی ہیرے جواہرات کا ڈھیر لگا دو صحن میں، محل میں سونے چاندی جواہرات کے ڈھیر لگا دیے گئے۔ بادشاہ نے اپنی بیویوں کو بلا کر کہا کہ اس صحن میں جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں ان میں سے جس چیز پر جو بیوی ہاتھ رکھ لے گی اس کو وہ چیز انعام کے طور پر دے دی جائے گی۔ جس وقت میں اشارہ کروں تم دوڑ کر اپنی پسند کی چیز پر ہاتھ رکھ لینا۔ بیویاں تیار ہو گئی، انہوں نے اپنی اپنی پسند کی چیز پر نگاہیں جما لی۔ کسی نے ہیرے پر، کسی نے سونے پر، کسی نے چاندی پر۔ بادشاہ نے اشارہ کیا تو بیویوں نے دوڑ لگا کر اپنی اپنی پسندیدہ چیزوں پر ہاتھ رکھ لیا، لیکن وہ بیوی جس پر اس کی خاص نظر رہتی تھی اور ہمیشہ اس کو بہت سراہتا تھا، وہ اپنی جگہ کھڑی رہی۔ اب سب نے دیکھا کہ وہ بیوی اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی ہے، جبکہ سب نے اپنی اپنی قیمتی چیزوں پر ہاتھ رکھ لیا ہے اور وہ چیزیں ان کو مل بھی جائیں گی، مگر اس نے کسی چیز پر ہاتھ نہیں رکھا تھا۔ تو وہ اس کا مذاق اڑانے لگی، ہنسنے لگی اور بادشاہ سے کہنے لگی، بادشاہ سلامت، ہم کہا کرتے تھے نا کہ یہ بے وقوف ہے، اس کے اندر عقل کی کمی ہے، اور آج اس کی عقل کی کمی کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ یہ تو بس سوچتی ہی رہی کہ آج اس کے پلے میں کیا آئے گا، اس کو کیا ملے گا، اور ہم کو دیکھیے، ہم نے تو کتنی قیمتی چیزوں پر ہاتھ رکھ دیا ہے۔ بادشاہ نے ان سب کو مسکرا کر دیکھا اور کہا کہ اب ملنے والا ہے تم سب کو تمہارے اس سوال کا جواب، ذہنی طور پر تیار رہنا۔
یاد ہے کون سا سوال کہ میں اس بیوی کو کیوں اتنی محبت کرتا ہوں، کیوں اس کو تم سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہوں، جبکہ تمہارے مطابق اس میں عقل کی کمی ہے، سمجھدار نہیں ہے، بے وقوف ہے۔ بادشاہ نے پوچھا اپنی اس پیاری بیوی سے پیار سے، پیاری بیوی، اللہ کی بندی یہ سب سوال کر رہی ہے کہ تو نے کسی چیز پر ہاتھ کیوں نہیں رکھا، اور جواب کی جو امید تھی بادشاہ کو کہ وہ بہترین جواب ہی دے گی، تو کہنے لگی، بادشاہ سلامت، میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے یہی کہا ہے نا کہ آج جس چیز پر جو شخص ہاتھ رکھے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ بادشاہ نے کہا، ہاں یہی میں نے کہا تھا کہ جس قیمتی چیز پر ہاتھ رکھو گے، جس منچاہی چیز پر ہاتھ رکھو گے، وہ اس کی ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا، میں نے بھی یہی سنا ہے، چلو میں بتا دیتی ہوں کہ میری من پسند چیز کیا ہے، جس کو میں ہر بات پر اہمیت دوں گی، جس کو میں سب سے آگے رکھوں گی۔ وہ آگے بڑھی اور گزرتی ہوئی یاقوت، ہیرے جواہرات، سونے چاندی، سب کچھ وہاں پر رکھا ہوا تھا۔ وہاں سے گزرتی ہوئی وہ آ گئی بادشاہ کے پاس۔ حیرانگی سے باقی بیویاں دیکھ رہی تھی، اس نے تو ان سب میں سے کچھ نہیں اٹھایا، بے وقوف ہے یہ عورت۔ لیکن جب اس نے ہاتھ رکھا بادشاہ کے کندھے پر اور جب کہنے لگی، بادشاہ سلامت، آپ میرے لیے ان تمام چیزوں سے زیادہ من پسند ہے، قیمتی ہیں، آپ کو ہمیشہ سب سے زیادہ اہم رکھا ہے میں نے، اور جب آپ میرے ہو گئے ہیں تو یہ سارا خزانہ بھی میرا بن گیا ہے، ان میں سے ایک یا دو چیز کیوں اٹھاؤں؟ بادشاہ کو بھی یہی امید تھی اس سے جواب کی کہ یہی جواب ملنے والا ہے۔ بادشاہ نے بہت فخر کے ساتھ دیکھا اپنی اس بیوی کو اور اس کا ہاتھ تھام کر محبت سے دیکھنے لگا۔ اپنی دوسری بیویوں سے کہا کہ دیکھو اس کی عقل مندی اور محبت، آج تم نے دیکھ لی، اس کی اسی سمجھداری اور محبت کی وجہ سے میں اس سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ کیوں کرتا ہوں؟ کیونکہ اس نے مجھے چنا ہے، اس کے لیے یہ دنیاوی خزانہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ اس نے اس انسان کو چنا جس کی وجہ سے اس کو یہ سب ملا ہوا ہے، اور تم نے ہیرے جواہرات یاقوت اٹھائے، تم نے میری طرف نہیں دیکھا۔ اب تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل ہی گیا ہے نا؟ کیوں میں اپنی اس بیوی کو اہمیت دیتا ہوں، کیوں یہ میرے لیے اتنی خاص ہے، اور یہ بے وقوف نہیں ہے، یہ بہت عقل مند ہے، میرے لیے یہ بہت سمجھدار عورت ہے۔ اس نے جو انتخاب کیا، اس کا انتخاب دیکھ کر میں اس سے اتنی محبت کرتا ہوں، اس کو اتنی چاہت سے دیکھتا ہوں۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم لوگ میری نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، لیکن تمہارے اس سوال کا جواب آج میں نے تم سب کو دے دیا ہے۔ تو دوستوں، آج کا یہ سبق آموز واقعہ امید کرتے ہیں آپ کے دل کو چھو گیا ہوگا، یعنی محبت کی اہمیت آپ سب کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو دوستوں، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمیں اپنے تاثرات کمنٹ میں لکھ کر ضرور دیں، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں، بغل میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری جانب سے نکلی ہوئی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اپنا خوب خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔